اور ادھر دوسری سنو، سَيَعْلَمُونَ الْيَوْمَ مَنْ أَصْحَابُ الْكِرَامِ، ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں۔ أَيْنَ الَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے؟ ارے میرے بھائیو، یہ نماز کی غفلت بہت بڑی ہلاکت ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ میں تو جب بھی جمعہ پڑھاتا ہوں میں یہ مضمون ضرور بیان کروں۔ مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ 8ویں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کی آنکھ کیا ہو گیا؟ ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ گیا، یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا، یا میں کوئی عربی میں بات کرتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی، یا میں کوئی ان سے چندے کا مطالبہ کر رہا ہوں، یا کوئی اپنی ذات کے لیے سوال کر رہا ہوں، یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں۔ آج نماز عزت دلائے گی، سب سے پہلا اعلان ہوگا، کہاں آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے۔ صرف نماز نہیں، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، پیسہ ہے اللہ پہ کے نام پہ خرچ نہیں کر رہے۔ بھائیو، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سادگی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں۔ اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا، صرف آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا۔ آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، کسی ایسے ایرے غیر کو قرضہ نہیں دے رہے۔ یہاں مسجدیں والے چندے مانگ رہے، بھائی مسجد کو چندہ دو، مدرسوں والے چندے مانگ رہے، مدرسوں کو چندے دو۔ یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے، اور کہیں صندوقچیاں پھرا رہے، کہیں وہ جھولیاں۔ ایسی مجھے شرم آتی ہے، یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں، ان کی عقلوں پہ بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جا رہی ہو، اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں، اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہوں۔ یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف، مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں۔ ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 67 دفعہ یہ حکم چلا ہے، اور ہر دفعہ زکوٰۃ کے ساتھ نماز، نماز زکوٰۃ، زکوٰۃ نماز، نماز زکوٰۃ، زکوٰۃ نماز۔ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکوٰۃ دینے والوں سے، زکوٰۃ دینے والے تھوڑے ہیں، پیسہ جاتے ہوئے جان جاتی۔ ہمیں نہ دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو۔ آج جو صحیح دیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے، اگر وہ دیانتدار ہے تو۔ اگر رشوت نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکوٰۃ ہے۔ میرا ایک دوست ایس پی کہنے لگا میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں، کہ 15 دن میرے گھر میں کبھی سالن پکتا ہے کبھی نہیں پکتا۔ اپنے اوپر صرف خرچ کرنا۔ بچے کو کھلونے کی خواہش تھی، 1000 روپے کے کھلونے لے کے دے دیے۔ کیا ظلم ہے یہ؟ 1000 روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیے۔ کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس 1000 سے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا، اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا، تیرے کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا۔ رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں، جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں۔ سجدہ جان کا حق ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات یہ مال کا حق ہے۔ میں کب اپنے لیے مانگ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے۔ اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکوٰۃ دی ہے؟ دے، ورنہ تو خود پکڑی آئے گی، تیرا زیور تیرے لیے گنجا سانپ بن کے تیری زبان کو ڈسے گا۔
उनका मैंने तो बच्चियों के लिए संभाल के रखा है, इसकी ज़कात दो फिर ठीक है, वरना इसम को तोड़ के इसकी ज़कात दो, नहीं तो ये माल पकड़वा देगा क़यामत के दिन। नमाज नहीं छुड़ा सकती अगर ज़कात नहीं दी, और ज़कात नहीं छुड़ा सकती अगर नमाज नहीं पढ़ी। मस्जिद बना दी 50 लाख में, अगर खुद नमाजी नहीं तो ये मस्जिद बनाना इसे जहन्नुम से नहीं बचा सकता। मैं आपको कोई फलसफा नहीं समझा रहा, मेरा रोजाना हर जो मैं जब आता हूं मैं यही मजमून बयान करता हूं। मैं रोजाना आपको नया बयान सुना सकता हूं। 360 दिन हैं, मैं अल्लाह के फजल से आपको रोजाना नया 360 दिन में आपको 360 नए बयान सुना सकता हूं। ये मैं यहां बयान करने नहीं बैठता, अपना दुखड़ा मैं रोता हूं कि पूरी गुलिस्तान कॉलोनी जहन्नुम की तरफ जाए और मैं इनका पड़ोसी हूं और मैं इन्हें जहन्नुम में जाता देखूं और मेरी हाय ना निकले तो मैं डूब के मर जाऊं। जलता कुत्ता हम नहीं देख सकते और उस हमारी आंसू निकल पड़े। चूहे को हम जलता नहीं देख सकते और मैं इतनी शक्लों को जहन्नुम में जाता देखूं। जिसने फजर आज नहीं पढ़ी उसने अब जहन्नुम को वाजिब कर लिया, जो अब आइंदा असर नहीं पड़ेगा उस पर जहन्नुम वाजिब हो गई। फिर मैं क्या मजमून बयान करूं, क्या फलसफे बयान करूं? इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जात पे रहम करें, अपने बच्चों पे रहम करें, अपने घर वालों पे रहम करें, मस्जिद की दौड़ लगाएं, अपने माल को अल्लाह के नाम पे खर्च फरमाएं ताकि यहां भी जहान बने और वो भी जहान बने। क्या जिंदगी है, चलते चलते सांस निकल जाता है, फिर यूं मिट जाते हैं जैसे दुनिया में कभी आए न थे। पोते पूछते हैं अब्बा दादा की कब्र कहां है? अब्बा कहते हैं बेटा यहीं कहीं मिल गई, पता नहीं कहां है। तो आज तो अगली नस्ल दादे की कब्र नहीं देख सकती। हम इस दुनिया की खातिर अल्लाह के बागी हो जाएं। इस बेवफा जहान की खातिर अल्लाह से बगावत कर जाएं, जो ऐसा मेहरबान, जो ऐसा करीम। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह को राजी करें। जिन दुकानों के पीछे नमाजें छूट गईं, जिन दुकानों के पीछे सच को तलाक हो गई, जिन दुकानों के पीछे दयानत चली गई, खयानत आ गई, बददयांती आ गई, हाँ